أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم، اور انہیں کیا نقصان ہوتا، لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لاتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. اگر ایسا کرتے تو انہیں کیا نقصان ہوتا؟ یعنی جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، ریاکاری سے کام لیتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان حقوق کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، ایمان ان کا ٹھیک ہوتا جس کی بنیاد پر وہ بخل نہ کرتے، ریاکاری اور تکبر نہ کرتے، اور ایمان کے ساتھ وہ خرچ کرتے، تو انہیں کیا نقصان ہوتا؟ نقصان ہوتا ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے نفع ہی نفع تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں بخوبی جانتا ہے کہ کس نے ایمان لایا اور خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعامات سے نوازیں گے، اور جس نے ایمان نہیں لایا اور خرچ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیں گے. اللہ کو بخوبی معلوم. اور جب اللہ حساب کتاب کرتے ہیں تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے بقدر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتے. کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا اس کو بدل نہ دے اور اس نیکی کو ضائع کر دے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی بھی درجے کا ظلم نہیں کرتے، ادنا برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اس کے برخلاف وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی کی ہو، یضاعفھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا ثواب عطا کرتے ہیں. نیکی ایک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا ثواب دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. تو اللہ سے ظلم کی کوئی بھی وہ نہیں ہو سکتی، توقع نہیں ہو سکتی کہ اللہ ظلم بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تو نیکی کا بدل اور اجر دگنا عطا فرماتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے بھی اجر عظیم نوازتے ہیں، بطور انعام کے مزید بھی اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ نیکیاں جتنی ہیں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہی دگنا کر کے دے دے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اللہ کے پاس سے ثواب کی امید رکھ کر انسان کو خرچ کرنا چاہیے. فَكَيْفَ، پھر کیا حالت ہوگی اس وقت، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان سب پر بطور گواہ کے لے آئیں گے. قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ہر امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی اور اس کا حساب ہوگا، اور ہر امت کے نبی اپنی امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے کہ ان کی امت نے اس کی بات مانی یا نہیں مانی، وہ گواہی دیں گے. اور ہر امت کی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بطور گواہ کے پیش ہوں گے. اور امت
محمدیہ ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مخلوق آئے گی وہ سب امت محمدیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اور ہر ایک عمل کا حساب ہوگا اور انبیاء سے گواہی لی جائے گی، اور اگر کوئی اس گواہی کا انکار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء پر مہر لگائیں گے اور اعضاء گواہی دیں گے۔ تو انصاف کی کوئی بھی انصاف میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ پورا پورا جرم ثابت کیا جائے گا، اور جرم ثابت کر کے اسے سزا سنائی جائے گی۔ اس وقت پھر کیا عالم ہوگا؟ یقیناً جو مومن اور مخلص ہوں گے وہ تو سکون میں ہوں گے، لیکن جو اس طرح کے ہوں گے تو ان کے لیے پریشانی ہوگی، اور ان لوگوں کی پھر حالت یہ ہوگی، اگلی آیت میں بیان ہے کہ یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کا انکار کیا، وہ خواہش کریں گے کہ لو تسوی بہم الارض، کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، یعنی ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور زمین کے ساتھ ملا لیا جائے، جیسا کہ سورہ نبأ میں ہے کہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کفار اور نافرمان کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا۔ تو یہی یہاں پر بھی بیان ہے کہ یہ لوگ پھر یہ خواہش کریں گے کہ جو ان کے لیے سزائیں ہیں اور جس طرح کی آگے مشقتیں ہیں، ان سزاؤں اور مشقتوں کو دیکھ کر یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ شروع میں وہ انکار بھی کریں گے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا، گواہی پیش کی جائے گی تو کہیں گے کہ اس کی گواہی کیسے ہم مانیں، یہ تو ہم سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ تو پھر اللہ آخری آپشن کے طور پر ان کے اپنے ہی اعضاء کو ان سے گواہی لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کا ہر عضو نہ اس انسان کی ملکیت ہے اور نہ یہ انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مدد کے متحمل ہیں، بلکہ ایک طرح سے یہ سارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاسوس ہیں۔ جو بھی عمل کرو گے، قیامت کے دن انکار کرو گے تو پھر یہ اعضاء بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم اپنے ان کے منہ پر تالا لگا لیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ کیا کیا گل کھلائے تھے انہوں نے۔ تو ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے، یہ حالت ہوگی اس دن۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔